بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اب ہم ان کوتاہیوں کا تذکرہ کریں گے، اعتدال سے ہٹے ہوئے جو طریقے ہیں، راستے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مہر کے حوالے سے جو اعتدال سے خالی طریقے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر شادی کے موقع پر مہر کے بارے میں بڑی بحث شروع ہو جاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بس اوقات شادیاں رک بھی جاتی ہیں، اور یہی کوشش ہوتی ہے، لڑکی والے چاہتے ہیں کہ زیادہ مہر لکھی جائے، لڑکے والے چاہتے ہیں کم لکھی جائے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھگڑے کا باعث بنے۔ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں۔ مسلمان کے سامنے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم تمہیں عطا کریں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، یعنی جس کام کے کرنے کا آپ کا حکم ہے اس پر جو ہے عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس سے منع کریں روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو لہذا آپ پہلے سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے لیے اور اپنی صاحبزادیوں کے لیے 500 درہم سے زائد مہر کا تعین نہیں فرمایا، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ 131 تولہ اور 25 اس سے کم و بیش ماشا جو ہے چاندی بنتی ہے۔ اس کے مطابق جو ہے موجودہ دور میں پہلے سے دیکھ لیں کہ اس کی مالیت کیا ہے، چاندی کا ریٹ جو ہے مارکیٹ سے آرام سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کا ریٹ دے کر یا تو اتنا چاندی دے دیں تاکہ وہی سنت پر عمل پیرا ہو جائے، یا اس کی جو قیمت بنتی ہے مہر میں لکھوا کر اسی وقت دے دیں۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، جانبین کے درمیان اختلاف بھی پیدا نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہوگی۔ نکاح کا معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ ہے، اور ایک دو خاندان آپس میں جوڑ رہے ہیں اور اس کی برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ باقی دائیں بائیں جو ہے کسی کی کوئی بات نہ سنیں، پہلے سے ایک ذہن بنا لیں کہ ہم نے ہر عمل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے، اور جاہلیت کے جتنے بھی طور و طریقے ہیں انہیں ختم کر دینا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ 32 روپے مہر ہے، ایسی ہمارے یہاں پتہ نہ جانے کہاں کہاں سے بات لوگ مشہور کر دیتے ہیں کہ اتنی بنتی ہے۔ پہلے سنتے تھے، آج کل تو پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کی جاہلانہ باتیں کر جاتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ 32 یا 32 روپے پیسے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ فرضی باتیں ہیں، اسلام پر بہتان ہے، یہ گھڑی ہوئی باتیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں کوتاہی جو ہے پائی جاتی ہے، اور اسے جو ہے شرع محمدی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے سمجھی جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کم از کم حق مہر احناف کے ہاں یعنی باقی ائمہ کے نزدیک تو باہمی رضامندی یعنی امام شافعی کے نزدیک جو ہے لڑکا اور لڑکی جو ہے جس پر راضی ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ نکاح جو ہے ایک بے کی طرح ہے۔ جس طرح آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تو جو رقم طے ہوتی ہے، تو گویا کہ جب نکاح کر رہے ہیں تو دونوں اس پر جو طے کر لیں کہ اتنا مہر دینی ہے وہی مہر بنے گی، چاہے وہ 1 کروڑ ہو، 1 لاکھ ہو، 25,000 ہو، 5,000 ہو، 1,000 ہو، جتنا بھی۔ جبکہ احناف کہتے ہیں کہ 10 درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے، جس کے بارے میں بتا چکے ہیں، 2 تولے اور 7 ماشے جو ہے چاندی، اس سے کم نہ ہو، یہ ہے۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کی فرضی باتیں جو ہیں گھڑی جاتی ہیں، 32 پیسے، 32 پیسے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس طرح کی اس کوتاہی سے بھی بچا جائے۔ تیسری کوتاہی یہ ہے کہ بسا اوقات جو ہے شادیاں ہوتی ہیں تو نکاح کو مہر کو اہمیت نہیں دی جاتی، مہر کا تذکرہ تک نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے، بڑے جو ہے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، وہی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہی اپنے خاندانوں میں، یہ خاندانوں سے بعد جہاں جہاں ان کی پسند ناپسند بن جاتی ہے وہاں نکاح کر لیتے ہیں، مہر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بھی جو ایک عبادت ہے، یعنی نکاح کے اندر یہ چیزیں ضروری ہیں، ایجاب و قبول ہے، گواہ ہیں، بارات ہے،
خطبہ نکاح ہے، بہت سارے معاملات میں سے مہر بھی ضروری ہے، یہ بھی لازم ہے، اس کے بغیر جو ہے نکاح کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک معمولی سی چیز ہے، بس ایسے ہی ہے، یعنی سارا فوکس جو ہے وہ نکاح، وہی جو ہے بارات بلانا، اپنا جو ہے معاملات باقی دیکھنا، اسے جو ہے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ جبکہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مہر جو ہے یہ بیوی کا شوہر کے اوپر قرض ہے، جیسے باقی لوگوں کا قرض ہوتا ہے اسی طرح بیوی کا شوہر کے ذمے قرض ہے۔ اور اگر جو ہے ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، مثال کے طور پر شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو اب مرحلہ آتا ہے اس کے ترکے کی تقسیم کا۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟ تجہیز و تکفین کے بعد پہلے جن لوگوں کا قرض ہے وہ قرض ادا کریں، اور بیوی کا شوہر نے اگر بیوی کو مہر نہیں دی تھی جو مہر بنتی تھی، یا مہر مثلی نہیں دی تھی، تو پھر جو ہے اب اسے کی جائیداد میں سے ترکے میں سے پہلے بیوی کو اس کا قرض جو ہے لوٹایا جائے۔ ہمارے یہاں تو تصور نہیں اس طرح کا، وہ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے شوہر چلا گیا تو وہی رونا دھونا اور باقی کل خانیاں، باقی لوازمات بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن باقیوں کا قرض بھی دے دیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کسی کا قرض ہے تو لے سکتا ہے، لیکن بیوی کے قرض کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں کرتا، تو یہ قرض جو ہے اس کے ذمے رہتا ہے۔ اور عام طور پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ معاف کر دے، کچھ سارا معاف کر دے یا کچھ معاف کر دے، تو یہ بھی غلطی ہے۔ عام طور پر جو ہے معاف کرا دینا بھی غلط ہے۔ پہلے یہ ہے بیوی کو حق مال پورا کو پورا دے دیں، پورے شوق سے پورے جذبے سے دے دیں، وہ اپنی مرضی سے استعمال کرے، خرچ کرے، جو چاہے کرے، اپنے پاس رکھے، کسی کو دینا چاہے، ایسے جیسے کسی چیز کا انسان مالک ہوتا ہے نا، ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں ہوتا کہ شاید فلاں پوچھے گا، فلاں سوال کرے گا، وہ اکیلی مالک ہے، وہ جیسے چاہے خرچ کرے۔ ہاں اس کے بعد جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے، بھی یہ رکھو یہ میں نے تمہیں گفٹ دیا ہے، یا یہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ تمہیں مالک بنا دیا ہے۔ تو پھر ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا جو ہے ضروری ہے، جس کا جو حق ہے اسے خوشی سے، بلکہ یہ بھی ہے کہ شوہر جو ہے جتنی حق مار اس نے ذکر کیا اس سے زیادہ دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ویسے بیوی معاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، وہ مالک ہے، اسے اختیارات ہیں، وہ شوہر کو دے دے، معاف کر دے، کسی اور کو دے دے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوتاہی بھی ہمارے ہاں کی جاتی ہے، اس طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کوتاہی یہ ہے کہ عام طور پر ہم کچھ خاندانوں میں جو ہے مہر جو ہے ذکر کرنا جو ہے معیوب سمجھا جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کے بڑے لوگ ہیں، ہماری کوئی بڑے خاندانی لوگ ہیں، بڑے قبیلے سے ہمارا تعلق ہے تو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو واضح ہے کہ یہ بھی غلط ہے، مہر جو ہے وہ تو دینی ہی دینی ہے، اور کسی صورت میں عورت کو جو ہے معاف کروانا، زور دینا جو ہے یہ بھی غلط ہے، جیسے یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ پانچویں کوتاہی یہ ہے کہ اگر بیوی جو ہے فوت ہو گئی اور اس کا مہر جو ہے نہیں دیا گیا، تو عام طور پر جو ہے وہ لڑکے والے مہر ہی ہضم کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا ترکہ ہے، وہ اس کا قرض ہے شوہر کے ذمے، عورت کے ترکے میں شامل ہوگا، اور بطور ترکے کی اگر اور بھی جائیداد چھوڑ کر کے گئی ہے ان میں سے یہ بھی ہے۔ باقی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جو ہے جہیز ہوتا ہے، جہیز بھی عورت کا ہی ہوتا ہے، ماں باپ جو ہے عورت کو دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، تو وہ بھی اکیلی اس کی مالک ہوتی ہے، باقی اسے تحفے تحائف ملتے ہیں، وہ بھی اس کی مالک ہوتی ہے، کپڑے ہیں، الماریاں ہیں، سونا چاندی ہے، باقی بہت ساری چیزیں، ان میں سے مہر بھی ہے، سارا مہر بھی اس میں شامل کریں گے۔ یہ نہ ہو کہ لڑکے والے جو ہے وہ کھا جائیں، ہضم کر جائیں، اس کا ترکہ بنے گا اور ترکہ جو ہے تقسیم ہوگا، یہ شریعت مطالعہ کا طریقہ ہے، یعنی اس میں اگر جو ہے اس کے والدین زندہ ہیں تو ان کے والدین کو ملے گا، اور شوہر کو بھی ملے گا، اولاد ہے تو اولاد کو ملے گا، اولاد نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کو بھی ملے گا۔ یہ نہیں کہ سارا کا سارا جو ہے وہ لڑکے والے جو ہے ہضم کر جائیں اور کھا جائیں، تو ایسا کسی صورت میں نہیں ہے۔ اور اگر رخصتی سے پہلے جو ہے وہ بیوی فوت ہو گئی، یا میاں بیوی کے درمیان جو ہے پہلے سے جو ہے، یعنی یوں سمجھ لیں رخصتی سے پہلے جو ہے شوہر فوت ہو جاتا ہے یا بیوی جو ہے فوت ہو جاتی ہے، تو پھر نصف مہر جو ہے وہ لازم ہوگا، یعنی آدھا مہر پھر بھی ذمے ہے، لڑکے والوں کے ذمے ہے۔ اگر جو ہے طلاق ہو گئی ہے تب بھی جو ہے وہ مہر دے گا، شوہر جو ہے مہر دے گا، آدھی مہر دے گا، اگر جو ہے رخصتی سے پہلے ہوا اور میاں بیوی کا جو ہے کوئی تعلق بھی قائم نہیں ہوا۔ گویا کہ اس چیز کو فوکس رکھنا چاہیے کہ مہر جو ہے وہ دینی ہی دینی ہے، ورنہ ہمارے ہاں اس طرح کا
کوئی تصور نہیں پایا جاتا، اور اس طرح جو ہے وہ ترکہ بنے گا، اور تو یہ کوتاہی بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر لڑکی کا انتقال جو ہے سسرال کے ہاں ہو جائے تو اس کا سارا جو مال ہوتا ہے وہ لڑکے والے قابض ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مہر ہے، چاہے وہ اس کی جہیز کا مال ہے، باقی اس کے کچھ سونا چاندی تھے، تحفے تھے، تو سارے قابض ہو جاتے ہیں۔ لڑکی والے تو بس وہی جب تک جو ہے وہ رونا دھونا ہے، احساس ہے، وہی کرتے ہیں۔ لڑکے و سسرال والوں کو جو ہے احساس ہی نہیں ہوتا بھی یہ ہم اکیلے مالک تھوڑے ہیں قابض ہو کر کے بیٹھے ہوئے، یہ تو دوسرے کا مال ہے، اس میں دوسرے بھی حقدار ہیں، یعنی اس کا شوہر بھی ہے، اگر اولاد ہے تو وہ بھی حقدار ہیں، جو ان کا حصہ ہے وہ لیں گے، باقی جو ہے اس کے والدین ہیں جو ان کا رشتہ داروں کا جو حصہ بنتا ہے انہیں بھی دینا چاہیے۔ یا اگر لڑکی جو ہے وہ وہاں چلی جائے، ماں باپ کے ہاں چلی جائے، میکے کے ہاں چلی جائے، تو وہ سارا اسی پر جو ہے قبضہ جما کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ احساس نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے، اور دوسروں کا مال جو ہے کسی صورت میں ناجائز طریقے سے کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے عام طور پر جو ہے جس طرح کے یہ تھوڑا سا کاٹ دیجیے ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے اگر بیوی فوت ہو جائے تو مہر جو ہے وہ ترکے میں موجود رہے گی، اور اگر جو ہے شوہر کہے کہ میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا تھا، جبکہ اس کے والدین جو ہے انکار کر رہے ہوں، کہیں کہ نہیں معاف کیا، تو پھر جو ہے وہ اس کے اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے شوہر کے پاس، تو پھر جو ہے وہ جو لڑکی کے والدین ہیں ان کی بات کو مانا جائے گا اور مہر جو ہے دینی پڑے گی۔ لیکن اگر گواہ ہیں تو حدیث میں یہی ہے البینۃ المدعی والیمین علی من انکر، جو ایک گواہ پیش کرے اور دوسرا جو ہے وہ جو منکر ہے وہ قسم اٹھائے گا۔ تو الغرض مہر کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، عام طور پر ہم مہر کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو لڑکی کے والدین کی طرف سے یا بہن بھائیوں کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے جو شادی کے موقع تحفے تحائف ملتے ہیں، جہیز کی شرط پہ جو کچھ ملتا ہے وہ اکیلی لڑکی جو ہے وہ مالک ہے، شوہر کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر فوت ہوگی تو وہ ترکہ قرار پائے گی، اور اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر لڑکی کے ورثاء کو واپس کرنا ضروری اور لازم ہے، کیونکہ وہ اکیلی مالک ہے، اس میں شوہر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔